أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وعلي أبوا هذه الأمة. صلوات پڑھ دیں محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حکیم مولانا سید علی عباس کربلائی مرحوم ابن سید محمد حسین مرحوم کی روح کو ارسال فرما دیں. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. مجلس ایصال ثواب ہے، اور یہ مجلس بھی پیشخانی کے عنوان سے ہے. انشاءاللہ مفصل مجلس آپ نماز کے بعد سماعت فرمائیں گے. ایک طالب علم کے حوالے سے کچھ معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. ایصال ثواب کی مجالس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں اپنے مرنے والے کو ثواب پہنچانا ہے، وہیں ان مجالس سے اپنی آخرت کو سنوارنے کا کام بھی لینا ہے. لہذا یہ فرشیزہ ہے بھی اسی لیے کہ یہ ہماری دنیا کو سنوارے اور ہماری آخرت کو سنوارے. ان مجلسوں سے اتنا حاصل کر لیا جائے کہ پھر بعد میں بہت زیادہ ایصال ثواب کی ضرورت نہ پڑے. نیکیاں بہرحال جتنی بھی ہوں آدمی کے نامہ اعمال میں بہتر ہے. جتنا بھی زیادہ آپ نیکیاں کسی کو بھی ارسال کریں اس میں کوئی قباحت نہیں، اچھی بات ہے جتنی بھی نیکیوں کا اضافہ ہو. لیکن ایک بار ہوتا ہے کہ آدمی بہت زیادہ نیکیوں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور ایک بار یہ ہے کہ انسان ایسے اعمال انجام دے کے اس دنیا سے جاتا ہے کہ کسی حد تک وہ سرخرو ہوتا ہے. اہل بیت ہمیں سر بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے سر کو جھکانے کے لیے وہ تشریف نہیں لائے. لہذا ان کی جو تعلیمات ہیں اگر وہ مد نظر ہوں تو پھر دنیا کی منزلیں بھی آسان ہوتی ہیں اور آخرت کی منزلیں اور زیادہ آسان ہو جاتی ہیں. کیونکہ روایات کی روشنی میں دنیا کو تو مومن کے لیے جیل کہا گیا ہے، سجن کہا گیا ہے دنیا کو، لیکن جو جتنے بھی وعدے ہیں سب آخرت کے لیے ہیں. یعنی اگر انسان دنیا میں پریشان ہو اور مومن ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم اپنے مومن بندوں کا امتحان لیتا ہے. اکثر ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ مشکلات کی وجہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ بار الہا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارا کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، ہم روزے بھی رکھتے ہیں پھر بھی ہماری دکان اچھی نہیں چل رہی ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں، حلال و حرام کا بھی خیال کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے یہاں اتنی خیر و برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں اتنا نفع نہیں ہے، اور فلاں صاحب نہ حرام کا خیال ہے نہ حلال کا خیال ہے لیکن ان کا کاروبار چمک رہا ہے. فلاں صاحب کبھی مسجد نہیں جاتے ہیں لیکن ان کی دنیا خوب ترقی کر رہی ہے. فلاں صاحب دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی کر رہے ہیں، فلاں صاحب روزے نہیں رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کے ہاں بہت ترقی ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو روزے ہیں، یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو شریعت پہ عمل کر رہے ہیں،
یہ نماز ہم اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ نماز ہماری دکان چلانے کے لیے ہے، روزہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا کاروبار بڑھانے کے لیے ہے، شریعت پہ عمل اس لیے نہیں ہے کہ اگر فائدہ ہوگا تو عمل کریں گے، فائدہ نہیں ہوگا تو عمل نہیں کریں گے۔ یہ شریعت دنیاوی فائدے کو مد نظر نہ رکھیے بلکہ اخروی فائدے کو اگر مد نظر رکھیے تو 4 روزہ زندگی کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں جن ذوات مقدسہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، یعنی جن کا تذکرہ ہمارے لیے باعث نجات ہے، جن کا ذکر ہماری دنیا اور آخرت، دنیا اور عقبہ کو سنوارنے کا باعث ہے، ان کی زندگی دیکھیے، وہاں ذرا سے بھی نقص نہیں ہے لیکن کتنے مصائب ہیں، ذرا سے بھی کمی نہیں ہے کسی بھی عنوان سے لیکن کتنی زحمتوں سے زندگی گزاری ہے۔ یعنی خود ان کی زندگی ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہمیں زحمتوں میں پریشان نہیں ہونا چاہیے اور دین پر عمل کے ذریعے خدا پہ احسان نہیں لادنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو بھی دین ہے یہ آپ کی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے۔ اگر دنیا میں آپ کو دنیا ہے، آپ کے پاس دنیا کی نفی نہیں کی جا رہی ہے، اگر دنیا آپ کے پاس ہے تو دنیا ایسی ہونا چاہیے جو دین کے کام آ جائے۔ اگر دین کے کام آ رہی ہے تو اس سے بہتر کوئی دنیا نہیں ہے، اور اگر دین کے کام آنے والی دنیا نہ ہو تو پھر ایسی دنیا پہ بھی لعنت ہے اور ایسے دیدار پہ بھی لعنت ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ ایسا دیندار کہ جس کا دین اس لیے ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن صرف اس لیے کہ اللہ پہ احسان ہو رہا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایسا کیوں ہے، ہم شریعت پہ عمل کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ نہیں، آخرت کے وعدے ہیں، دنیا میں اگر زحمتیں ہیں تو اپنی جگہ ہیں، اور اسی لیے ہمارا امتیاز یہ ہے کہ جو ذوات مقدسہ ہماری ہدایت کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی زندگی اگر آپ دیکھیے، جن کو معنوی اعتبار سے اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ انا و علی اب و حاضر الامہ، دیکھیے یہ مجلس بھی اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ایک بزرگ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اور ایک ایسے شخص کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے کہ جن کی تبلیغی حوالے سے بڑی خدمات رہیں۔ تو ہمارے سماج میں بھی ہم لوگ کوششیں کرتے ہیں، عام طور سے ہوتا ہے کہ جو بزرگ افراد ہوتے ہیں جنہوں نے کسی بھی حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہو تو ان کو بستیوں میں عام طور سے باپ کا ہی درجہ دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے باپ جب اپنی بات نہیں منوا پاتا ہے تو ان بزرگوں سے کہتا ہے کہ اس بچے کو سمجھائیے یہ میری بات نہیں مان رہا۔ تو بہت سے حوالے سے ان لوگوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ متوجہ نہیں ہوتے ہیں ایسی شخصیات کے وجود پر کہ جن کی وجہ سے ہماری مسجدیں آباد رہتی ہیں، جن کی وجہ سے مختلف مواقع پہ ہماری رہنمائی ہو جاتی ہے۔ ہم عام طور سے ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جہاں شہرت ہو، نام ہو، اس کے پیچھے آدمی ساری زندگی لگا رہتا ہے، لیکن ایسے افراد جو خاموش رہ کے محنتیں کرتے ہیں، زحمتیں کرتے ہیں، تبلیغ کے فرائض انجام دیتے ہیں، اکثر ہم ان کا اس طرح سے خیال نہیں رکھ پاتے ہیں جیسا ہمیں رکھنا چاہیے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو ہماری بنیادوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کا اثر ہے تو انہی بزرگوں کا ہے کہ جو بچپنے سے ہمیں سنوارتے ہیں اور اس لائق بناتے ہیں کہ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں اور فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا یہ معنوی اعتبار سے ہماری سرپرستی کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اور خود احادیث کی روشنی میں بھی باپ کے علاوہ ایک باپ اسے کہا گیا ہے کہ جو آپ کو درس دے، پڑھائے، اور ایک باپ وہ جو زوجہ کا باپ ہے، یعنی احادیث کی روشنی میں بیوے کے باپ کو بھی باپ کا درجہ دیا گیا۔ لیکن یہ جو حدیث ہے اس میں ہمارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں انا و علی اب و حاضر الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی قرآن میں تو ہے کہ محمد کسی کے باپ نہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد اس امت کے باپ ہیں۔ تو ایک باپ ہے نسبی اعتبار سے، ایک باپ ہے جو دنیاوی رشتے ہوتے ہیں، جو ہمارے وجود کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے،
اور ایک باپ وہ ہے جو مانوی اعتبار سے ہمارے باپ ہیں۔ یہاں مانوی اعتبار، مانوی رشتے کی بات کی جا رہی ہے، مادی اور نسبی رشتے کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ مانوی اعتبار سے ہمارے باپ ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو یہ مانوی اعتبار سے باپ ہیں، اور اس میں اور ہمارے جو نسبی اعتبار سے باپ ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ آج ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں 2-4 سال بعد اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے، 10-20 سال بعد اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ کسی نہ کسی دن انسان کی زندگی میں وہ لمحہ نہیں ہے کہ اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا۔ یہ جو دنیاوی رشتے ہیں یہ ہم دنیا میں رہتے ہیں لیکن یہ رشتہ نہیں رہ جاتا ہے، لیکن جو مانوی اعتبار سے ہمارے باپ ہیں وہ رشتہ اس دنیا میں بھی باقی ہے، اس دنیا میں بھی باقی رہنے والا ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ یہاں بھی یہ رشتہ رہنے والا ہے اور وہاں بھی یہ رشتہ باقی رہے گا۔ ہمارے جو باپ ہیں وہ ہماری خوب پرورش کرتے ہیں، بڑا خیال کیا جاتا ہے۔ عام طور سے باپ کی کوشش جو ہوتی ہے کہ چاہے میں نے جتنی زحمتیں برداشت کی ہوں لیکن میرے بچے کو زحمت نہ ہو، بڑا خیال کرتے ہیں، اور اسی حد سے زیادہ خیال کرنے میں لاڈ پیار میں بچہ بگڑ بھی جاتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے جب آدمی بہت زیادہ خیال کر لیتا ہے اپنے بچے کا، روکنا نہیں ہے، ٹوکنا نہیں ہے، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، تو جو ذرا سے تربیت کا انداز بدلتا ہے، جو غلط انداز ہو جاتا ہے، تو اس میں اکثر بچہ بگڑ بھی جاتا ہے۔ لیکن عام طور سے باپ کا کردار یہ ہے کہ بھلے ہی ہم نے وہ آسانیاں نہ اٹھائیں، اگر ہم اسکول پیدل جاتے تھے تو ہمارے بچے کے پاس کم سے کم سواریاں ہونا چاہیے، ہماری طرح وہ پیدل نہ جائے۔ اگر ہم نے کسی معمولی اسکول میں پڑھا ہے تو ہمارا بچہ اس سے اچھے اسکول میں پڑھے۔ ہم نے اگر معمولی لباس پہنا تھا تو ہمارے بچے کو اس سے اچھا لباس ہم پہنائیں۔ یہ جو ہمارے باپ ہیں دنیا میں نسبی اعتبار سے یہ پوری کوشش کرتے ہیں، ساری آرام اور آسائش کا ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ قرآن نے، اسلام نے، شریعت نے ان کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ آپ کے اکثر علماء بیان کرتے رہتے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو مادی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے ہمارا باپ ہے وہ چاہے جتنی کوشش کر لے لیکن کبھی بھی وہ ہماری جنت کی ضمانت نہیں لے سکتا ہے۔ لیکن جو مانوی اعتبار سے ہمارے باپ ہیں وہ قسیم النار والجنہ ہیں، جسے چاہیں اسے جنت میں بھیج دیں، جسے چاہیں جہنم کے حوالے کر دیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یعنی اگر ہم جنت میں جائیں گے ان کی رضامندی کے بغیر ہم نہیں جا سکتے۔ ہمارا دنیاوی باپ کتنا بھی راضی ہو لیکن یہ ہماری جنت کی ضمانت نہیں لے سکتا ہے۔ لیکن جو ہمارے مانوی باپ ہیں وہ اگر راضی ہیں تبھی ہم جنت کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، جنت میں جا سکتے ہیں، یعنی یہ ضمانت نہیں لے سکتے۔ وہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو دنیاوی باپ ہے اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور میں نے اس کو بارہا بیان کیا کہ ہم لوگ اکثر تعریف کرتے ہیں اپنے باپ کی، لیکن اگر ہم باپ کی صرف تعریف کرتے رہیں کہ ہمارے ابا بہت اچھے ہیں، ان سے اچھا کوئی نہیں ہے، ان سے اچھی پرسنالٹی کسی کی نہیں، جتنا وہ خیال کرتے ہیں کوئی کرتا ہی نہیں، کیا کہنا ہمارے والدین کا، لیکن جب وہ کوئی کہنا کام کہیں تو ہم کہیں نہیں، آپ کا کہنا نہیں مانیں گے۔ اگر ہم ان کا کہنا نہ مانیں اور صرف تعریف کرتے رہیں تو سب لوگ یہی کہیں گے کہ یہ نالائق بیٹا ہے۔ بھائی باپ کہہ رہا ہے، تعریف تو کر رہا ہے اپنے باپ کی، لیکن باپ کا کوئی کہنا نہیں مان رہا ہے، تو ایسا بیٹا نالائق بیٹا ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ محمد اور علی ہمارے باپ ہیں اور رشتے کو ہم مانتے ہیں، اور ماننا ہی پڑے گا، اگر ہم اس رشتے کو مان رہے ہیں اور ہم اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے باپ ہیں، لیکن وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سچ بولا کرو، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھا کرو، ہم سے نہیں پڑھی جا رہی، وہ کہہ رہے ہیں روزے رکھو، ہم سے نہیں رکھا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرو، ہم سے کسی کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کا، پڑوسیوں کا خیال رکھو، ہم پڑوسی کو پریشان کر رہے ہیں، تو اگر اتنی نافرمانی کریں گے تو یہ بتائیے ان مانوی باپ کے ہم لائق بیٹے کہلائیں گے یا نالائق بیٹے کہلائیں گے؟ ہر انسان نالائق نہیں بننا چاہے گا، ہر انسان یہی کہے گا کہ ہم لائق بیٹے بننا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ قلب صادق صاحب کا بھی ایک جملہ ہے، شاید آپ نے
ون چینل پہ ادھر کچھ ایڈ آتا ہے، کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا، اس میں ایک جملہ آتا ہے کہ اہل بیت کی مثال ہم لوگوں کی طرح نہیں. انہوں نے تو یہ کہا تھا جو دنیا میں شاعر ہوتے ہیں، اور آپ اس میں ہماری طرف سے خطیب کا اضافہ کیجئے کہ اہل بیت کی مثال شاعر اور خطیب والی نہیں ہے کہ آپ نے تعریف کر دیا تو خوش ہو گئے، مجلس میں تعریف نہیں کی تو پھر برہم ہو گئے کہ بتائیے کیسا مجمع تھا، سب سو رہے تھے، کیسی قوم سے سابقہ پڑا، کوئی بولنے والا نہیں تھا. تعریف کر دی تو کیا کہنا، بھائی بڑے اچھے لوگ تھے، بڑی پذیرائی کی، بڑا خیال رکھا. تو اہل بیت کی مثال، یا یہاں پہ چونکہ ہماری موضوع گفتگو جو ہے محمد اور علی کی ذات گرامی ہے، ہمارے نبی اور ہمارے امام، یہ ان کی مثال شاعر اور ہم جیسے خطیبوں والی نہیں ہے کہ تعریف کر دیں گے تو خوش ہو جائیں گے، تعریف نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے. یہ اس لیے نہیں تھے کہ ہم تعریف کر دیں گے ان کی تو خوش ہو جائیں گے، بلکہ یہ اس لیے اس دنیا میں آئے تھے کہ ہمیں لائق تعریف بنا دیا جائے. اگر ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہم لائق تعریف ہیں تب وہ خوش ہیں، اگر ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم لائق تعریف رہ جائیں تو یقیناً وہ بھی ہم سے خوش نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہم مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں، فضائل بیان کرنا چاہیے، محبت کا تقاضا ہے. جسے آدمی چاہتا ہے اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اس کے غم میں غمزدہ ہوتا ہے، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس لیے اس دنیا میں آئے کہ ہم ان کے فضائل بیان کریں، وہ خوش ہو جائیں اور ہمارے عمل سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو. پہلے مرحلے میں عمل ہے، اسی لیے کہا گیا ہے جہاں جہاں بھی جنت کی ضمانت دی گئی ہے ہم اسی کو جنت میں لے جائیں گے جو ہماری اطاعت کرے گا. اطاعت عمل کا تقاضا کرتی ہے، صرف تعریف کا تقاضا نہیں کرتی. صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد. اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ عمل کیا جائے، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے. اسی لیے یہ جو حدیث میں نے بیان کی، اس کی جو شان نزول ہے کہ جب یہ حدیث بیان کی ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جناب بلال کو بھیجا اور مولا کائنات کو بلوایا اور ان سے کہا کہ جبرائیل امین ایک پیغام لے کے آئیں، اسے جا کے بیان کرو. ممبر پہ مولا آتے ہیں، آپ نے حمد و ثناء الہی کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو آق والدین ہوں اس پر خدا کی لعنت. جو آق والدین ہیں اس پر خدا کی لعنت. جو اپنے مولا کی اطاعت نہ کرے اس پر خدا کی لعنت. جو اپنے مولا کی اطاعت نہ کرے، جو اپنے مولا کی اطاعت نہ کرے اس پر خدا کی لعنت. اور جو کسی اجیر کی اجرت کو نہ دے اس پر خدا کی لعنت. دیکھیں پہلے مرحلے میں، باقی تو وضاحت بعد میں ہے دوسرے حوالے سے بھی، لیکن پہلے مرحلے میں یعنی اگر آپ دیکھیں جو سامنے سیاق و سباق ہے کہ اگر کوئی آق والدین ہے کہ جس کے والدین اسے عاق کر دیں تو اس پر خدا کی لعنت. دیکھیے ہماری اور آپ کی لعنتیں نہیں ہیں جن کا کوئی بھروسہ نہیں کہ پلٹ کے ہماری طرف آتی ہوں. کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم جو لعنتیں کرتے ہیں، اگر ہم نے کہا غاصب پہ لعنت ہے اور خود غصب کیے بیٹھے ہیں تو لعنت آئے گی پلٹ کے. ہم نے کہا کہ چور پہ لعنت ہو لیکن خود بھی چوری کر رکھی ہے، مال نہیں چرایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کچھ اور چوری کی ہے، بہت کچھ ہے، دائرہ بڑا وسیع ہے، تو یہ ہماری طرف آئے گی. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے خدا کی لعنت، یعنی اب اس سے اوپر کوئی اور لعنت ہے ہی نہیں. یہ جو سب سے یعنی نقصان کے اعتبار سے جو سب سے اعلیٰ درجے پہ سب سے خطرناک لعنت ہوئی کہ جس پہ خدا لعنت کر دے. جو آق والدین ہے اس پہ خدا کی لعنت. اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو اجیر کی اجرت نہ دے اس پہ خدا. دیکھیے حدیث میں ہمارے یہاں یہ ہے، وہ اور بات ہے کہ کسی نے ایگریمنٹ کر رکھا ہے کہ بھائی 1 مہینے بعد اس کی اتنی تنخواہ ہونا ہے تو وہ 1 مہینے بعد آپ دیں گے کیونکہ آپ کا معاہدہ ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مزدوری کر رہا ہے تو جب مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دو. مزدور کی
کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دی جائے۔ ہم لوگ مزدور کا پیسہ تھوڑا سا دبا لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے نا، مثلا اس کو 200 پہ طے کیا تھا لیکن 150 دیا ہے، اور اسی میں ہم خوش ہیں کہ ہم نے بچا لیا۔ ہم نے دنیا میں 50 روپیے گنوائے ہیں اور آخرت کے 50 گھر گنوا دیے ہوں گے۔ وہ جو کہا جاتا ہے جنت میں درخت پہ درخت لگائے جاتے ہیں، گھر پہ گھر ہوتے ہیں، ایک ایک بیت کے بدلے نہ جانے کتنے گھر آپ کے ہوتے ہیں، تو کتنی کالونیوں پہ آپ خود بلڈوزر چلاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ یہ جو آج کل کچھ لوگ ظاہری طور پہ بلڈوزر چلا رہے ہیں تو بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے مظلوموں کے ساتھ، لیکن ہم نے خود کتنے بلڈوزر چلائے ہیں یہ ہمیں اسی وقت پتہ چلے گا جب اس دنیا میں جائیں گے جہاں ہمارا بلڈوزر چلا ہے۔ ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی اپنی نیکیاں ضائع کی ہیں اس طرح کے اعمال کے نتیجے میں۔ تو مزدور اس کی اجرت پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دی جائے، اسلام کا قانون ہے، نہیں کرے واجب ہے، لیکن تاکید کی گئی حقوق کی ادائیگی میں۔ بہرحال دین اور شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مجلس شریعت ہے اور صرف نماز پڑھ لینا دین ہے، روزہ رکھ لیا یہ دین ہے، بازار میں آپ گئے آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں تو یہ بھی بے دینی ہے، آپ بات کر رہے ہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے آپ کو تو یہ بھی بے دینی ہے۔ اسلام نے بتایا ہے کیسے بات کرنا ہے، کھانا کھانے بیٹھے تو اسلام نے بتایا ہے کیسے کھانا ہے اور کن رول کی پابندی کرنا ہے۔ اگر آپ ان قوانین کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو کھانا کھانے میں بے دینی کر رہے ہیں، کیونکہ دین نے تو کچھ اور طریقہ بتایا ہے۔ مثلا دین نے کہا ہے چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھائیے، اور آپ نے اتنا بڑا لقمہ اٹھا لیا ہے کہ منہ چلایا نہیں جا رہا۔ اسلام نے کہا ہے کہ جو تمہارے سامنے چیز ہو صرف اسی کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، اور آپ اس فکر میں ہیں کہ بغل والے کے سامنے سے جتنی چیزیں اسے اٹھا لیا جائے، تو یہ دین نہیں بے دینی ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تم جب کھانا کھاؤ تو صرف اپنے کھانے پہ تمہاری نگاہ ہونا چاہیے، اپنا لقمہ، کسی دوسرے کے چہرے کو مت دیکھو۔ لیکن آپ نے اگر اگل بغل والوں کا حساب کر رکھا ہے کہ کس نے کتنی روٹیاں کھائی ہیں تو یہ بے دینی ہے، یہ دین نہیں ہے، دین نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ شروع کیجئے تو بسم اللہ سے اور لاسٹ میں الحمدللہ، اور اگر ان کی رعایت نہیں کر رہے ہیں تو دین پہ صحیح سے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو دین کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت سی جگہ پہ ان تمام چیزوں کا مجموعہ دین ہے، اور جو اہل بیت نے دین بچایا ہے ایسا نہیں ہے کوئی کہہ دے کہ صرف مثلا ولایت، یا مثلا کیونکہ ولایت جو ہے وہ اسی کے انڈر میں سارا دین ہے۔ ولایت کا مطلب ہی ہے کہ جو مولا نے آپ کے کہا اس پہ عمل کیجئے۔ مولا نے کیا 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 ہے اور کیا کیا کہا ہے آپ سے، اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے مجلس کر لی بس بہت بڑے دیندار ہیں، ہم نے نماز پڑھ لی بہت بڑے دیندار ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد دکان پہ بیٹھ رہے ہیں اور معاملات آپ کے صحیح نہیں ہیں، اور ایک اپنا مومن بھائی اس لیے دکان پہ نہیں آ رہا ہے کہ غیر کے یہاں چلے جائیں گے وہاں سودا اچھا ملے گا، اپنے یہاں کے یہاں سودا اچھا نہیں ملے گا، تو جس کا اپنی قوم میں اعتبار نہیں ہے تو اس قوم کا دنیا میں کیا اعتبار ہوگا، اپنے ملک میں کیا اعتبار ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ لہذا دین ہمیں معتبر بنانے کے لیے ہے، دین ہمیں صاحب عزت بنانے کے لیے، دین ہمیں کسی بھی مرحلے میں کسی بھی موقع پہ ذلیل نہیں کرتا ہے۔ یعنی یہ لکھ کے رکھ لینا چاہیے، دین اس لیے ہے ہی نہیں جو ہمیں ذلیل کرے، دین ہمیں آبرومند عزت مند بنانے کے لیے ہے۔ جس کے پاس دین ہے وہ باعزت ہوگا، جو دیندار ہے وہ باعزت ہوگا۔ اب یہ آپ جو دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی پریشان کر رہا ہے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں ان کو تو بے عزت کر دیا گیا، تو یہ جو دنیاوی اعتبار سے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، دنیا کے لوگوں نے نہ ہمیں عزت دی ہے نہ دنیا کے لوگ ہماری عزت چھین سکتے ہیں، دنیا کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے۔ لہذا جنہوں نے خدا سے اپنا رابطہ برقرار رکھا ہے، مضبوط رکھا ہے، وہ کل بھی صاحب عزت تھے، آج بھی صاحب عزت ہیں اور قیامت تک صاحب عزت رہیں گے۔ لہذا دین ہمیں عزت مند بنانے کے لیے، اور اسی لیے اکثر ہوتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عمل کر لیا تھوڑا بہت تو ہم بہت بڑے دیندار ہیں، ہم سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی کربلائی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی مثلا نمازی نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو زلزلہ آیا ہے اس میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ آپ دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ آج بھی دنیا میں لوگوں کی نگاہ میں دین کی کیا اہمیت ہے۔
جتنے بھی اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں ہمارے لیے مقام عبرت ہیں. اصحال ثواب کے مجلس سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی ایسے شخص کو اصحال ثواب پہنچانے کے لیے جو کل تک زندہ تھا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں، کل رہیں گے نہیں رہیں گے نہیں پتہ. ہم یہاں ہیں، اگلے لمحے ہوں گے نہیں ہوں گے کوئی گارنٹی نہیں. اسی زلزلے میں بہت سے سبق ملتے ہیں. جو سوشل میڈیا پہ کچھ واقعات آئے ہیں تو اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے خیمے میں، آگ تاپ رہا ہے. وہاں سردی ابھی بھی وہی مائنس میں سردی ہیں، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ لوگ کیسے گھروں میں رہنے والے لوگ، جہاں 24 گھنٹے لائٹ، 24 گھنٹے گیس ہے، بہترین روڈ ہے، قالین ہے، اچھا اتنے آرام اور سکون سے رہنے والے آج روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں خیمے میں آگ تاپ رہے ہیں. تو دو لوگ بیٹھے ہوئے تو اس میں ایک بزرگ تھے تھوڑا جوان سا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے زلزلہ آنے سے مثلا 3-4 دن پہلے مجھے میں ان کے مکان میں کرایہ دار تھا، اور انہوں نے اپنے مکان سے مجھے اس لیے باہر کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے کرایہ بڑھا دیا تھا اور میں کرایہ دے نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے ان کا مکان چھوڑ دیا تھا. لیکن آج کی تاریخ میں دونوں لوگ ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے آگ تاپ رہے ہیں. کل تک جو بلڈنگ میں بیٹھے تھے اب ان کے پاس کوئی بلڈنگ نہیں ہے. ہم جیسے ان کے پاس کوئی مکان نہیں ویسے ہمارے پاس کوئی مکان نہیں. کل تک جس کے پاس نہ جانے کتنے فلیٹ رہے ہوں گے آج کچھ نہیں ہے. وہ بھی اسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایک خیمے میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک لاش ملی اس کے پاس سے یاد نہیں 18, 19, 20 لاکھ ڈالر، یعنی $1 تقریباً 80-82 میں اس وقت. تو آپ سوچئے کہ اتنے 15-20 کروڑ روپیے کے ساتھ ایک آدمی کا جنازہ، اور اس کے بغل میں اتنے ڈالر. یعنی دنیا، اگر انسان دنیا کے پیچھے پڑ جائے صرف اس لیے کہ ہمیں دنیا کو جمع کرنا ہے اور یہی دنیا سب کچھ ہے، تو اس دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا ہی سب سے زیادہ بے وفا ہے. اسی لیے مولا کائنات نے اس دنیا کے لیے کہا تھا غری غیری، کہ جاؤ تم علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہیں، دے سکتی ہو کسی اور کو دھوکہ. یہ دنیا ہم لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، لیکن ہمارے امام نے کہا تھا غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دو. تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم علی کو دھوکہ دے سکو. تو دنیا دھوکہ دینے والی، دنیا کا نام ہی ہے بے وفائی. آج آپ کے حالات اچھے ہیں، دنیا آپ کے ساتھ ہے. کل برباد ہو کے دیکھیے دنیا کیسے منہ موڑتی ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے وسلم. لیکن انہی حالات میں اسی زلزلے میں کچھ واقعات ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا. ایک ویڈیو آتا ہے، ایک خاتون ہے غالباً 50-60 سال کی عمر ہوگی، 3 دن سے دبی ہوئی ایک بلڈنگ میں ملبے میں. لوگ انہیں نکالنے کے لیے جاتے ہیں. تو جو ریسکیو کرنے والی ٹیم تھی جب وہ گئی تو ان خاتون نے باہر آنے سے پہلے کہا کہ مجھے کوئی چادر لا کے دے دو. اور جب انہیں ایک مکنا دیا گیا اندر، پہلے وہ لوگوں نے مکنا ڈالا، جب انہوں نے مکنا حجاب کر لیا تب وہ ملبے سے باہر آئے. یعنی آپ سوچئے کہ 3 دن سے کوئی ملبے میں دبا ہو جہاں زندگی کے لالے پڑے. آج کوئی بچانے آیا، کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کوئی مل جائے بھیا بچا لو زندگی، اور اس کے بعد باقی معاملات دیکھے جائیں گے. شریعت بھی یہاں پہ نہیں کہے گی کہ نہیں تم حجاب ہی کر کے نکلو، لیکن دین کا اتنا خیال ہے. ایسی کنڈیشن میں بھی وہ خاتون کیا کہہ رہی، ویڈیو دیکھیے آپ. وہ خاتون کہہ رہی کہ مجھے کوئی حجاب لا دو، باہر نامحرموں کا مجمع ہے، میں ایسے نہیں نکلنا چاہتی. انہیں پہلے حجاب دیا گیا، انہوں نے حجاب کیا، اور پھر اس کے بعد انہیں لوگوں نے باہر نکالا. اسی ملبے میں ایک بچی نکلتی، 8 سال کی بچی، اس کا بھی ویڈیو دیکھیں، وہ بے ہوشی کی کیفیت میں. لیکن جب اسے لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو بچی کہہ رہی، 3-4 دن بعد اسے بھی نکالا تھا، وہ بچی کہہ رہی کہ میری نمازوں کا کیا ہوگا. اتنے دن جو میں نمازیں نہیں پڑھ پائی ہوں، 8 سال کی واجب نہیں ہے نماز، اتنے دن میں جو نمازیں نہیں پڑھ پائی ہوں، میری نمازوں کا کیا ہوگا. یعنی دور حاضر میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں دین کا اتنا خیال ہے. یہ ہم نہ سوچیں کہ ہماری وجہ سے کائنات ہے، اصل تو ہمارے امام کی وجہ سے اس کائنات کا وجود ہے، اور دوسرے ایسے دیدار لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جنہوں نے اس طرح سے دین کی آبرو رکھی ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ دنیا ہماری کیسی ہے اور کیا ہے. اہل بیت کے لیے اہم یہ ہے کہ تمہارے پاس دین کیسا ہے اور کیا ہے.
ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم نے کتنی دنیا بنا رکھی، کتنی بلڈنگیں ہیں، کتنے مکانات ہیں، کتنا روپیہ اور پیسہ ہے۔ روپیہ پیسہ، پھر میں کہوں گا، روپیہ اور پیسہ اس دنیا میں اسلام نے کمانے سے منع نہیں کیا ہے۔ دولت ہو لیکن خدیجہ جیسی ہو، جو دین کے کام آ جائے۔ دین کے کام نہ آئے تو ایسی دولت پہ لعنت ہے۔ اگر ایسی دولت ہے جو دین کے کام آ رہی، جو آپ کے پاس پیسہ ہے تبھی آپ غریبوں کی مدد کیجئے گا، آپ کے پاس پیسہ ہے تبھی آپ یتیموں کا خیال رکھیے گا، آپ کے پاس پیسہ ہوگا تبھی آپ مسجد تعمیر کروا سکتے ہیں، ورنہ نہیں کروا پائیں گے۔ اسی لیے اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی باہر سے آئے اور ہمارے گاؤں کی مسجد بنا دے۔ ہمیں خود اس لائق ہونا چاہیے کہ ہم اپنی مسجدیں، اپنی امام بارگاہ، اپنی درسگاہیں خود بنا سکیں اور خود ان کا خیال رکھ سکیں۔ لیکن اگر دنیا اس لیے ہے کہ ہمارا مقصد صرف اس سے یہ ہے کہ ہمیں صرف دنیا ہے اور دین مد نظر نہیں ہے، تو پھر ایسی دنیا پہ، ایسی دولت پہ لعنت ہے۔ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے اپنے صحابی سے، غالباً ابراہیم نام تھا ان کا، میرے ذہن میں نہیں ہے، ان سے پوچھا کسی شخص کے بارے میں کہ بھائی فلاں صاحب بہت دنوں سے نہیں دکھ رہے ہیں، کیسے ہیں وہ، کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا مولا بڑے حالات خراب ہیں، کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے۔ جیسے ہم لوگ بتاتے ہیں، کوئی پوچھے بھائی فلاں صاحب کیسے ہیں، بہت دن سے نہیں دکھ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے ہاں بھائی بڑے حالات خراب ہیں، دکان نہیں چل رہی، کاروبار ٹھپ چل رہا ہے، بڑے مسائل ہیں ان کی زندگی میں۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی بتایا، کہاں مولا بڑے حالات خراب ہیں، حالات صحیح نہیں چل رہے ہیں، مثلا کاروبار وغیرہ اچھا نہیں ہے، بڑی خراب حالت ہے۔ تو مولا نے کہا میں نے یہ نہیں پوچھا، یہ بتاؤ کیفا دینا، اس کا دین کیسا ہے؟ تم دولت کی بات کر رہے ہو، ہم پوچھ رہے ہیں کیسے ہیں، یعنی ان کا دین کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولا لاکھ حالات خراب ہو لیکن دین وہی ہے جو آپ نے بتایا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ لاکھ حالات خراب ہے، پریشان ہیں، سب کچھ مسائل ہیں، لیکن دین ان کا وہی ہے جس دین کی آپ نے ان کو تعلیم دی ہے۔ تو پھر مولا نے کہا کہ تم نے کیسے خیال کر لیا کہ وہ غریب اور فقیر ہے، اس سے بڑا غنی کوئی اور نہیں ہے، اس سے زیادہ دولت مند کوئی اور نہیں ہے۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ دولت مند اور غنی ہے۔ ہمارے امام معصوم کہہ رہے ہیں جس کے پاس دین ہے وہ دولت مند ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ گھر تھا، نہ بچے تھے، نہ دوست تھے، دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں تھا۔ لیکن اگر دین کے نگاہ سے دیکھا جائے تو حسین کے پاس اگر تھا تو وہ دین تھا کہ جس کی حفاظت بھی کرنا ہے، جسے بچانا بھی ہے۔ اگر دین ہے تو پھر حسین سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ اس سے بہتر نہ رہے صلوات۔ لہذا اگر دین ہے اور ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے، دعویٰ ہمارا یہی ہے کہ ہم ان پہ جان دینے والے ہیں، تو جان جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے نام پہ صرف جان دینے والے ہیں اور ان کے دین سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ اصل تو سروکار دین ہی سے، اسی لیے ہم لوگ بہت جو تعریف کرتے ہیں، مجلسوں میں بھی پڑھتے ہیں، جو خواجہ کا شعر ہے اجمیری کا، دین است حسین، یہی ہے نا اس میں کہ دین است حسین و دی پناہ است حسین، یعنی حسین دین بھی ہیں اور دین کی پناہ۔ تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں حسین والا ہوں تو وہ یہ دیکھ لے کہ اس سے دین کو پناہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے میرے گھر میں حسین ہے تو یہ دیکھے کہ حسین کا دین بھی اس کے گھر میں ہے کہ نہیں، کیونکہ حسین دین ہے، جہاں دین ہے وہاں حسین ہے۔ اگر دین نہیں ہے تو پھر نام ہے حسین کا لیکن صحیح معنوں میں وہاں حسین نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حسین ایسی جگہ ہو جہاں دین نہ ہو، کیونکہ حسین دین ہے، لہذا جہاں دین ہوگا وہاں حسین نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔
لہٰذا ہمیں اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اصل دولت جو ہے وہ دولت دین ہے، اور ہمارے دین میں بہت سے حوالے سے بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ خود مقام تربیت میں آپ دیکھیے، یہ جو بہرحال بات نکلے گی تو دور تک جائے گی، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے جس کو پیش کیا، اس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے انا والی ابوا حاضل الامہ۔ تو یہ آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ منبروں سے انہی مولا کائنات کو برسوں تک برا بھلا کہا گیا۔ اب اس سے زیادہ اور کچھ کہا نہیں جا سکتا، نہیں، برا بھلا کہا گیا۔ اور یہ جو حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ انا والی ابوا حاضل الامہ، تو اسی حدیث سے متعلق اور بھی ارشادات ہیں ہمارے نبی کے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ من سب والدہ فعلیہ لعنت اللہ، کہ جو اپنے والدین کو گالی بکے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر میں کہہ رہا ہوں اللہ کی لعنت ہے۔ من سب والدہ، جو اپنے والدین کو گالی بکے۔ دیکھیے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اکثر مقام تربیت میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی گالی کوئی سکھا دیتا ہے، اور بچہ گالی بکتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے گالی بکی۔ پھر چار آدمی اس کو چھیڑتے ہیں، اس لیے چھیڑتے ہیں تاکہ وہ گالی بکے۔ پھر وہ گالی بکتا ہے تو لوگ سناتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بچہ گالی بک رہا ہے۔ روایت کیا کہتی ہے کہ جو اپنے والدین کو گالی بکے اس پر خدا کی لعنت۔ تو مقام تربیت میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لعنتی کردار بنا رہے ہیں، یعنی ہم جس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں اس پہ خدا کی لعنت ہے، روایت موجود ہے۔ مقام تربیت میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا ہونے کے بعد یہی بچہ جب بدتمیزی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی بڑے اچھے سے تربیت کی تھی اور یہ آج ہم کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ اسی غلط تربیت کا نتیجہ ہے جو ابتدا میں کی گئی۔ یعنی مولا کی بات بعد میں ہے، پہلے کہا جا رہا ہے من سب والدہ فعلیہ لعنت اللہ، پھر اس کے بعد ہمارے آخری نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اور اگر کوئی ہم کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ یعنی دونوں چیزیں مدنظر رہنا چاہیے کہ جنہوں نے مولا کی شان میں جسارت کی ہے انہوں نے یقیناً ان کا کردار لعنتی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے گھروں میں جب ہم تربیت کریں تو ایسی تربیت نہیں ہونا چاہیے جو لعنتی کرداروں سے ملنے لگے، کیونکہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی بک رہا ہے، تو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بچوں کی ایسے تربیت نہ کریں کہ اسی ابتدائی تربیت میں وہ لعنت خداوندی کا مصداق بننے لگے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اگر نہیں رکھیں گے، اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے جنہوں نے بھی معصومین کی شان میں جسارت کی ہے مقام تربیت میں یا اس سے پہلے بھی ان کا کردار ویسا ہی ڈھالا گیا تھا کہ کل جب یہ بڑے ہوئے تو انہوں نے آ کے معصومین کی شان میں جسارت کی۔ اگر تربیت شروع سے خراب ہوتی ہے تبھی ایسے خراب چہرے سامنے آتے ہیں، اگر تربیت صحیح ہو گئی ہوتی تو ایسے چہرے سامنے نہ آتے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ لہٰذا ہم کو بڑا خیال رکھنا چاہیے مقام تربیت میں بھی۔ ایسا نہیں ہے، بہت سی چیزیں جس میں ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ بچے نے گالی کی، دوستوں کو بلا کر سنواتے ہیں کہ آؤ دیکھو اس کو چھیڑو، دیکھو کیا کہے گئے۔ پھر وہ گالی بکتا ہے، لوگ وہ تو معصوم ہے، وہ نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن تربیت پہ کتنا برا اثر پڑ رہا ہے اسی ابتدا سے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں رواج ہو جاتا ہے، باتیں ہو رہی ہیں اور بیچ بیچ میں گالیاں بکی جا رہی ہیں، اور یہاں معصوم کہہ رہے ہیں کہ من سب والدہ فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم پتہ نہیں کس کو لعنت اللہ سمجھ کے لعنتیں کیا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ہمارا کردار ایسا ہے جو لعنت خدا کے مصداق بن رہا ہے، کہاں کہاں ہمارا کردار ایسا ہے جو خدا کی لعنت کا مصداق بن رہا ہے۔ بہت سے ایسے مواقع ہیں، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جو حدیث جو بیان کی کہ اس پہ لعنت ہے کہ جو اپنے آقا والدین ہو، اس پہ لعنت جو اپنے مولا کی اطاعت نہ کرے، اس پہ لعنت جو اجیر کی اجرت نہ دے۔ بہرحال وہ واقعہ بھی لوگ آئے اور غالباً خلیفہ اول تھے اس میں، انہوں نے کہا کہ اس کی وضاحت کیجیے۔
تو مولانا نے کہا کہ خدا اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ لوگ گئے رسول خدا کے پاس، کہا ذرا اس کی وضاحت کیجئے، یہ ممبر سے جو بیان کیا گیا ہے کہ جو آقا والدین ہے اس پر خدا کی لعنت. تو ہمارے آخری نبی نے ارشاد فرمایا انا و علی ابوا ھذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، جسے ہم آنکھ کر دیں اس پہ خدا کی لعنت. کہا یہ جو کہا گیا کہ جو اپنے مولا کی اطاعت نہ کرے اس پر خدا کی لعنت، تو جان لو من کنت مولا فھذا علی المولا، جو اپنے مولا کی اطاعت نہ کرے اس پر خدا کی لعنت. جو کہا گیا کہ جو اجیر کی اجرت نہ دے اس پر خدا کی لعنت، تو جان لو خداوند عالم نے قرآن میں اجر رسالت اہل بیت کی محبت کو قرار دیا ہے. جو اہل بیت سے محبت نہ کر سکے اس پر خدا کی لعنت. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. جو اہل بیت سے محبت نہ کر سکے اس پر خدا کی لعنت. اور اہل بیت سے محبت بھی اسی لیے ہے کہ انہی نے ہم کو بتایا ہے کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے. یہ جو ہمارا معنوی رشتہ ہے اہل بیت سے، اور بالخصوص یہ جو اس حدیث میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، ان علی کا مرتبہ یہ ہے. آپ سوچئے کہ ایک انسان جب اس کا کوئی نہیں رہ جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ ہمارا تو کوئی نہیں، ہمارا تو کوئی نہیں، میرا کیا ہوگا. لیکن جس قوم کے ذہن میں یہ ہو کہ میرے باپ محمد اور علی جیسے ہیں، پھر کوئی ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر کسی کے ہونے نہ ہونے سے بہت فرق نہیں پڑتا. اور اسی لیے آپ دیکھیے مولا کائنات جب نکلتے تھے کوفے میں یتیم بچوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ تم پریشان نہ ہو، جب کوئی تم سے کہے کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہو علی میرے باپ. ایسے مولا دلاسا دیتے تھے یتیموں کو. تم پریشان نہ ہو کہ تمہارے باپ کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ گیا. جب کوئی تم سے کہے کہ تمہارے باپ اس دنیا میں نہیں ہے تو ان سے کہنا کہ علی میرا باپ. تو ہم کو ہر وقت اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اتنا عظیم رشتہ ہے، اور اگر یہ رشتہ مضبوط ہوگا تو ہمارے آپس کے رشتے بھی مضبوط رہیں گے. کیونکہ اگر وہ باپ ہیں تو پھر معنوی اعتبار سے ہم سب بھائی ہیں، المومن اخو المومن. اور اگر یہ اخوت کا رشتہ برقرار رہتا ہے تو پھر اختلافات مٹ جاتے ہیں، دوریاں گھٹ جاتی ہیں، اور ایک امت ایک ساتھ مل کے ایسے رہتی ہے کہ جو اپنے جس جگہ پہ رہتی ہے، جس معاشرے میں رہتی ہے، وہاں بھی صاحب عزت ہوتی ہے، اور جہاں جہاں اس کا نام لیا جاتا ہے اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. مختصر یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری شناخت اتحاد ہے، انتشار ہماری پہچان نہیں ہے. ہمارا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہی ہماری پہچان ہے، اختلاف ہماری پہچان نہیں ہے. اور اسی لیے آپ سوچیں کتنا عظیم رشتہ ہے اور کتنی مقدس ذات گرامی ہے ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے یہ کہا، ان کا یہ پیغام ہے کہ اگر علی سے دنیا والے ویسے ہی محبت کرتے جیسے ان سے آسمان والے محبت کرتے ہیں، اگر علی سے دنیا والے ویسے ہی محبت کرتے جیسے ان سے آسمان والے محبت کرتے ہیں تو خداوند عالم دوزخ کو خلق نہ کرتا. تو دوزخ کو خلق کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر دنیا والے علی سے ویسے محبت کرتے جیسے آسمان والے کرتے ہیں. اب یہاں پہ رک کے ایک بات غور کرنے لائق ہے، دوزخ میں کون جاتا ہے؟ دوزخ میں وہ جائے گا جو گناہ کرے گا. اور قرآن کا سیدھے سیدھے ارشاد گرامی ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرا سے بھی نیک عمل انجام دے گا اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا، اور جو ذرا سے برائی کو انجام دے گا اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا. ہو سکتا ہے جو ہمارے خدا سے معاملات ہیں ان میں اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن اگر ہم نے کسی کے کھیت پہ قبضہ کیا ہے، کسی کا مکان دبایا ہے، کسی کی دکان پہ قبضہ کیا ہے، تو اس میں پھر وہی کھیت والا معاف کرے گا تبھی معافی ہے، دکان والا معاف کرے گا تبھی معافی ہے، مکان والا بخشے گا تبھی خدا بخشے گا. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. اس میں بہرحال اگر ہم نے آپ کا حق مارا ہے تو پہلے آپ بخشیں گے، کیونکہ یہ حقوق الناس کا مرحلہ ہے، لہذا پہلے آپ بخشیں گے تب خدا بخشے گا.
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی گزر گیا ہے تو کوشش یہ کرو کہ جو بھی اس سے معاملات ہیں اسے معاف کر دو، بخش دو، کیونکہ تمہارے علاوہ پھر کوئی اور نہیں اس کو بخشنے والا اگر آپ سے معاملات۔ تو بہرحال یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن دوزخ میں کون جائے گا؟ جس نے گناہ کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر علی سے ویسے ہی محبت کر لیں دنیا والے جیسے آسمان والے کرتے ہیں تو خدا بند عالم دوزخ کو خلق نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت علی گناہوں سے دور کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت ایسی ہے کہ اگر صحیح سے اچھے سے محبت کر لیجئے تو خدا بند عالم نے دوزخ کو خلق کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی ہوگی، کیونکہ دوزخ میں اسے ڈالا جائے گا جو گناہ کرے گا، اور جو علی کو چاہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اب اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو علی سے کتنی محبت ہے تو کہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ممبر سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فرش پہ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو جاننے اور پہچانوانے کے لیے کہ ہم سب سے بڑے مولائی ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ لیجئے، اگر گناہ نہیں ہے تو آپ سے بڑا محب علی کوئی نہیں ہے۔ جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے علی کی محبت میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ اہل بیت کی محبت ہمیں گناہوں سے دور کرتی ہے، وہ ذوات مقدسہ پاک و پاکیزہ ہیں، لہٰذا ان کی محبت انہی صلبوں میں آتی ہے جو طاہر ہوتے ہیں۔ یہ ابتدا ہے، یہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی جگہ پڑھا ہے کہ یہ ابتدائی عشق ہے، یہ انتہا نہیں ہے۔ یہ ابتدائی عشق ہے، یہ محبت وہاں آئے گی جہاں صلب طاہر ہوگا، لیکن یہ ابتدائی عشق ہے۔ اس کے بعد یہ جسم کیسے بنتا ہے، یہ ہڈیاں کہاں سے بن رہی ہیں، اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ جن کی محبت پاک صلبوں میں آتی ہے، نطفہ پاک ہونا چاہیے، تو صرف نطفے کی بات ابتدائی عشق کے لیے ہے۔ انتہائی عشق کے لیے دیکھا جائے گا کہ گوشت کن غذاؤں سے بن رہا ہے، ہڈیاں کن غذاؤں سے بن رہی ہیں، حرام غذا کے پاس تو نہیں جا رہا ہے۔ یہ پاک و پاکیزہ لوگ ہیں، لہٰذا ان کی محبت بھی اسی دل میں ہوگی جو پاک و پاکیزہ غذا سے بنا ہو۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ علی اس میں الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، نعرہ صلوات۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ اگر ان سے محبت کرنا ہے تو ہم کتنے پاک و پاکیزہ ہیں، ہماری فکریں کتنی پاک و پاکیزہ ہیں۔ یہاں صرف جسم کے پاکیزہ ہونے سے کام نہیں چلے گا، اس کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت کا مرحلہ اتنا سخت ہے۔ اسلام کے لیے کہا گیا ہے کہ لوگ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو مسلمان ہونا بھی آسان نہیں، مسلمان ہونا بھی آسان نہیں ہے۔ یہ محبت اہل بیت ہے تو یہاں فکروں کا بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں لیکن حسد اور جلن کا مادہ اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں لیکن کسی مومن کی ترقی دیکھ کے ہمارا دل جل اٹھتا ہے، دماغ کھول اٹھتا ہے، ذہن پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا آگے کیوں بڑھ رہا ہے۔ اگر ایسے ذہن میں خیالات بھی ہیں تو ہمارا ذہن اس لائق نہیں ہے کہ محبت اہل بیت جلوہ گر ہو سکے۔ پھر وہ مکمل طریقے سے جو محبت جیسی ہونا چاہیے ویسی محبت نہیں ہوگی، پھر ایک ہو جائے گی محبت۔ چاہنے والے تو ہمارے ہندو بھائی بھی اہل بیت کو چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد عالم۔ بھائی محب اہل بیت کے عنوان سے تو ہمارے اہل سنت بھائی بھی چاہتے ہیں، بہت سے دوسرے لوگوں کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت بھی ہے ان کے یہاں، ان کو بھی چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو صرف انہی کو چاہنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر دوسرے تمام جتنی بھی رچ ہیں، جو بھی گندگی ہے، اس سے ذہن پاک ہونا چاہیے۔ صرف جسم نہیں بلکہ ذہن بھی پاک ہونا چاہیے۔ لہذا فکر جتنی اچھی ہوتی ہے اتنا ہی انسان محب اہل بیت ہوتا ہے۔
ذہن جتنا اچھا ہوتا ہے اتنا ہی انسان محب اہل بیت ہوتا ہے، دل جتنا ہی صاف ہوتا ہے اتنا ہی انسان محب اہل بیت ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں کسی کو گھر اپنا دینا چاہیں، کسی کو مکین بنانا چاہیں تو اس گھر کا خالی ہونا ضروری ہے۔ اگر اس گھر میں پہلے سے لوگ بھرے ہوئے ہیں تو نیا آنے والا کہاں رہے گا؟ تو اگر ہمیں کسی سے محبت ہے تو پھر ہمیں اپنے گھر کو اس لائق بنانا چاہیے کہ صرف وہی آ کے رہ سکے، دوسروں کا وہاں پہ گزر نہ ہو۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے۔ لہذا اگر ہمارا اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے معنوی اعتبار سے فرزند ہیں، علی، محمد اور علی ہمارے باپ ہیں، تو پھر ہمیں اس نسبت کا بھی احترام کرنا چاہیے، اس نسبت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایسا نہیں کہ لوگوں نے خیال نہیں رکھا، جن لوگوں نے آج کے دور میں بھی خیال رکھا ہے وہ صاحب عزت ہیں، جن لوگوں نے آج بھی خیال رکھا ہے وہ صاحب عزت ہیں۔ دنیا اپنی تمام تر مکاریوں کے ساتھ بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ صاحب عزت ہیں، ان کی عزتوں پہ حرف نہیں آ سکتا، کیونکہ ان کا رابطہ علی اور محمد سے بہت زیادہ قوی ہے۔ جب ادھر سے رابطہ کمزور ہوتا ہے تبھی دنیا ہم پر حاوی ہوتی ہے۔ اگر یہ رابطہ مضبوط رہے تو پھر دنیا میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ہم پر حاوی ہو سکے۔ لہذا آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ جن کا رابطہ ان سے قوی ہے، ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب شیخ زکزکی کا نام آتا ہے تو بڑے احترام سے ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، ملے ہیں نہیں ملے، نبی ہیں نہیں، امام ہیں نہیں، مرجع تقلید ہیں نہیں، عزت ہے ہاں بہت عزت، مانتے ہیں ہاں دل سے مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین کے لیے قربانیاں دے کے انہوں نے دین کا خیال رکھا ہے، ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا، کیونکہ ان کا رابطہ حسین کے خیمے سے مضبوط ہے، لہذا جس کا حسین سے رابطہ مضبوط ہے اس سے ہمارا بھی رابطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ صاحب عزت ہیں اس لیے کیونکہ اس دور میں بھی رہ کے انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی، انہوں نے اپنے اسلام کی حفاظت کی۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا سے شادی بیاہ میں اکثر ہوتا ہے کہ ابھی جو میں نے مثال دی کہ اس کھنڈر میں سے 3 دن سے ایک خاتون دبی ہیں اور نکل رہی تو کہہ رہی ہیں کہ بھیا پہلے ہمیں حجاب دو تب ہم باہر آئیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ذرا سے شادی بیاہ میں اس لیے حجاب اتار دیا جاتا ہے کہ اگر حجاب پہن لیں گے تو زیورات شو نہیں ہو پائیں گے، کپڑے کوئی نہیں دیکھ پائے گا کہ کپڑے کون سے پہنے۔ ہم لوگ بھی، مردوں میں بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ کیوں ہیں؟ ہم اپنی خواہشوں پہ دین کو قربان کرتے ہیں، ہم اپنی خواہشوں پہ، ہم سب اسی میں شامل ہیں، کہیں نہ کہیں ہم بھی دین قربان کرتے ہیں۔ ہم اپنی خواہشوں پہ دین کو قربان کرتے ہیں، وہ خواہشیں قربان کر کے دین کو بچاتے ہیں۔ یہ ان میں ہم میں فرق ہے، اور یہی اہل بیت نے ہمیں درس دیا ہے، یہی کربلا کا درس ہے۔ آپ سوچئے ایک مرد مومن کے اصحال ثواب کی مجلس، ایک طویل عرصے تک جنہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے خدمت کی۔ اس سے پہلے بستی میں آنا ہوا تو یہی کسی نے بتایا تھا کہ جب تک وہ تھے اور ان کے جسم میں طاقت تھی تو جماعت پڑھایا کرتے۔ تو ایک آدمی اگر آگے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بزرگ ہمارا، اور ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے پیچھے، تو وہ جو نماز ہم ایسے پڑھ رہے ہوتے تھے اس سے 70 گنا زیادہ ثواب صرف اگر جماعت ہو جائے تو ملتا ہے، اور جماعت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں اس ثواب کا احصا نہیں کیا جا سکتا، اسے نوٹ نہیں کیا جا سکتا، بتایا نہیں جا سکتا کہ کتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو ایسے جو بزرگ حضرات ہیں ان کا ہمارے درمیان سے گزر جانا، جہاں ہمارے لیے رنج و غم کا باعث ہے، وہیں دوسری طرف ایسی بزرگ شخصیتیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں، ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، اگر آپ نہیں خیال کیجئے گا تو پھر ہم لوگ اتنی زحمت نہیں کر سکتے۔ آج کل بستیوں میں رکنا بڑا سخت ہے، کوئی آپ کسی کو روکیے کہ آئیے یہاں نماز پڑھانا ہے اور رکنا ہے تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں، نہ ہم لوگ خیال کر پاتے ہیں جو رکتا ہے، یعنی اس کو ایک دم سائیڈ میں رکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے،
اکثر ہوتا ہے کہ اس کی دوسری ضروریات کا ہم کو خیال نہیں ہوتا، لیکن خود اس کا رول کتنا اہم ہے۔ اگر ایک عالم دین کسی بستی میں ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو جا رہا ہے کسی بھی مسئلے میں، تو آپ کے پاس ایک سہارا ہے، آپ فوراً پہنچ جائیں گے، ہاں بھائی یہ مسئلہ ہے شرعی، آپ بتائیے اس کا کیا حل ہے۔ جہاں جس بستی میں نہیں ہوتا ہے ایسا کوئی، نماز پڑھنا ہے عالم موجود نہیں، بسم اللہ ہونا ہے کوئی بسم اللہ کرانے والا نہیں، نکاح ہونا ہے عالم کہیں باہر سے آنا ہو بلانا پڑے گا، کوئی اور مسئلہ ہے باہر، یعنی بار بار ہمیں ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے، لیکن جو لوگ رہتے ہیں ہمیں ان کا خیال نہیں رہتا۔ بہت سے معاملات میں یہ لوگ مشکل کشا ہوتے ہیں، بہت سے معاملات میں یہ جو بستیوں میں لوگ رہتے ہیں بہت سے معاملات میں مشکل کشا ہوتے ہیں۔ جس طرح سے امت کو اندازہ نہیں تھا مشکل کشا کے رہتے ہوئے کہ کتنی مشکلیں حل ہو رہی ہیں، وہی حال ہمارا آج بستیوں میں بھی ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ وسلم۔ اکثر نعمتوں کی قدر ان کے کھو دینے کے بعد ہوتی ہے۔ ہمارا مزاج یہی ہے، ہم نعمتوں کی قدر کب کرتے ہیں؟ جب وہ ہمارے درمیان سے اٹھ جاتی ہے۔ جوانی جب ہے تب اس کی قدر نہیں، جوانی چلی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ اپنا وقت ہم نے رائے گاں کیا۔ بہت سی اسی طرح کی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں خیال نہیں رہتا ہے۔ جن بزرگ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، میں نے 12 مجالس میں اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہی مجلس اصال ثواب کی ہے یا اس کے بعد کچھ اور مجلسیں ہوں گی، نہیں، اصال ثواب کا ایک سلسلہ ایسا ہے جو کسی بھی لمحے رکتا نہیں۔ اصال ثواب ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی رکتا نہیں ہے، بس آپ کو خیال ہونا چاہیے جو گزر گیا ہے، آپ نیک راستے پہ قدم اٹھاتے ہیں اصال ثواب ہو جاتا ہے۔ آپ نیک راستے پہ قدم اٹھاتے ہیں، آپ راستہ چلنے یاد آ گئی، آپ نے ایک سورہ پڑھ دیا، یہ سورہ اس کے لیے سہارا بن جاتا ہے۔ آپ کو یاد آ گئی نماز پڑھتے ہو، 2 رکعت نماز ضروری نہیں ہے، بڑے لڑکے کے لیے واجب ہے، لیکن کوئی بھی آدمی کسی کے لیے بھی جو مرحوم ہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ دی کہ بھائی فلاں صاحب ہم کو بہت مانتے تھے، بہت چاہتے تھے، بڑا خیال کرتے تھے، آج نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھ دی، یہ 2 رکعت نماز ان کے لیے سہارا بنتی ہے۔ اکثر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم بچپن چھوٹے تھے ہمارے قدم لڑکھڑانے لگتے تھے، ہمارے والدین ہمارے لیے سہارا بنتے تھے، کبھی ماں نے آگے بڑھ کے تھام لیا، کبھی باپ نے آگے بڑھ کے تھام لیا، ہمارے لڑکھڑاتے قدم کو نہ جانے کتنی بار ہم گرنے والے تھے، نہ جانے کتنی بار ہم جب پلتھیاں لینے لگے تھے تو تخت سے گرنے والے رہے ہوں گے، ماں باپ نے آگے بڑھ کے سنبھالا، جب چلنے لگے تو نہ جانے کتنی بار قدم لڑکھڑائے، ماں باپ نے آگے آ کے سنبھالا، کتنی بار ہمیں چوٹ لگنے سے بچایا۔ آج وہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں تو ہم ان کے لیے کیسے سہارا بن سکتے ہیں؟ عزیزوں، عالم برزخ میں بھی بہت سے ایسے مرحلے آتے ہیں کہ جب ان کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، جب وہ پریشانیوں میں ہوتے ہیں، ہم ایک سورہ پڑھتے ہیں وہ ان کے لیے سہارا بن جاتا ہے، ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ان کے لیے سہارا بن جاتی ہے۔ آج بھی آپ ان کے لڑکھڑاتے قدم کو اسی طرح سے سہارا دے سکتے ہیں جیسے انہوں نے بچپنے میں ہر لمحے آپ کو سنبھالا تھا، بس ضرورت ہے کہ ان کا خیال ہونا چاہیے، ان کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھنے ہیں پر محمد والے محمد۔ بس ہمیں خیال ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچا کہ ہم نے مجلس کر لی بس کافی ہے۔ بہت سی جگہ تو ہم کو مجلس اس لیے کرنی پڑتی ہے مرحوم کے لیے نہیں بلکہ آپ لوگوں کے لیے، کہ اگر نہیں کریں گے تو سب کہیں گے کائیں نہیں کیا، اور اگر معمولی کر دیں گے تو سب کہیں گے ارے معمولی سا 40واں کر دیا، زیادہ لوگ نہیں بلائے۔ اور اب تو ستم یہ ہے کہ بہت سی جگہ باقاعدہ اس بات پہ بھی کمپٹیشن ہوتا ہے کہ 40ویں میں کھانا کون اچھا کھلا رہا ہے، کس کے ہاں کتنی ڈشیں ہیں۔ اگر کمپٹیشن کا لیول اتنا گر جائے گا تو پھر اس قوم کو گرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا، پھر یہ قوم ترقیوں کا راستہ طے نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کا معیار کیا ہے، آپ کس چیز میں کمپٹیشن کر رہے ہیں۔ اگر ہم کمپٹیشن اس پہ کریں کہ ہمارا تابوت اچھا ہے کہ تمہارا تابوت اچھا ہے، ہمارا کفن زیادہ سفید تھا تمہارا کفن زیادہ سفید تھا، تو کفن سفید ہو نہ ہو لیکن آپ کا خون ضرور سفید ہو چکا ہے۔ جو اس طرح کی چیزوں پہ بھی کمپٹیشن ہوتا ہے۔ کسی بستی میں جانا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو بھاتی کا کھانا ہوتا ہے ایسا کھانا آپ کو کہیں ملے گا نہیں۔ اب بھاتی کا جنازے کے کھانے پہ بھی آدمی کمپٹیشن کر رہا ہے، تو اگر اتنا لیول گر جائے تو پھر وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟
اگر ہم ان چیزوں پہ کمپٹیشن کریں تو اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں منہ بند کرنے کے لیے لوگوں کا مجلس کرنا پڑتا ہے. یعنی مجلس میں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا خیال ہے اور دنیا کا خیال ہے، جبکہ مجلس اس لیے ہونا چاہیے جو گزر گیا ہے اس کا خیال ہونا چاہیے. اور اسی لیے ہو سکتا ہے کہ ایک مجلس میں 10,000 کا مجمع ہو لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کی گئی ہو، اور ایک مجلس میں صرف 10-20 لوگ بیٹھے ہوں لیکن وہ خلوص دل سے کی گئی ہو. خدا خلوص والا سودا قبول کرتا ہے، دکھاوٹ قبول نہیں کرتا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد علیہ وسلم. ہمارا اور خدا کا معاملہ الگ الگ ہے. ہم دکھاوا قبول کرتے ہیں، ہمیں دکھاوا چاہیے. خدا کو دکھاوا نہیں چاہیے. اس کو دلوں کا حال معلوم ہے، کس نیت سے تم آئے ہو، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، بس وہی کافی. لہٰذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور کیوں نہ رکھنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا تعلق ان ذوات مقدسہ سے ہے کہ جنہوں نے ہمیں ہر قدم پہ یہ بتایا ہے کہ دیکھو دنیا کو ٹھکرا دو لیکن آخرت کو کبھی ہاتھ سے جانے مت. لہذا جو آخرت کے سودے ہونا چاہیے وہ مضبوط ہونے چاہیے، جو دنیاوی سودے ہیں وہ بھلے ہی کمزور ہوں. اسی لیے معصومین کی زندگی میں آپ دیکھیے، ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. معصومین نے بہت سے راستے بتائے، مجھے بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن روایات کی روشنی میں ایک صالح فرزند اصالہ ثواب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اگر ایک لائق فائق اچھا لڑکا ہے، یہ نماز پڑھے گا اصالہ ثواب ہو گئے، روزے رکھے گا. ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہمیں خود قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تو اب ہم کیسے اصالہ ثواب کریں گے؟ ہم خود نماز ہم سے نہیں پڑھی جا رہی، تو جو گزر گیا اس کی نماز ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم خود روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، تو جو گزر گیا اس کے روزے ہم کیا رکھیں گے اور کیا رکھوائیں گے؟ لہٰذا یہ جو صالح فرزند ہے، اسی لیے کہا گیا صالح فرزند اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہر قدم پہ شریعت کا خیال رکھے گا. یہ جتنی نیکی کرتا جائے گا وہ اتنا اصالہ ثواب ہوتا جائے گا. لہٰذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک بزرگ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے آپ سب کی بستی میں، ان کی بڑی خدمات رہی ہیں. لہٰذا ہم ان سے اب جو رابطہ ہمارا ہے وہ یہی اصالہ ثواب والا ہے. آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیے، اگر یاد آ جائے تو ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، اس قرآن میں ان کو بھی شریک کر لیجیے. آپ اپنے گھر میں ضرورت نہیں کہیں دکھانے کی، کہیں جانے کی، لیکن جب یاد آئے تو صدق دل سے انہیں یاد کر لیا جائے. جتنا بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ 1 صفحہ 2 صفحہ اور 10 صفحے، اگر 2 سطر بھی پڑھ سکتے ہیں تو 2 سطر پڑھیے. 1 آیت پڑھ سکتے ہیں تو 1 آیت پڑھیے، 1 سورہ پڑھ سکتے ہیں تو 1 سورہ پڑھیے. لیکن اس سورے میں جو بھی مرحومین ہیں سب کو یاد رکھیے، کیونکہ ہمارے پاس کمی رہتی ہے. لہٰذا ہم جب بانٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے تاکہ اسی اعتبار سے بانٹا جائے. لیکن خدا کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، بانٹا نہیں کرتا. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. لہٰذا یہ سلسلہ ہمارا باقی رہنا چاہیے. بڑا سخت ہے کہ کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ باپ کا سایہ، باپ کی حیثیت ایک سورج کی طرح ہوتی. جب سورج سر پہ رہتا ہے، دھوپ لگتی ہے، جیسے ابھی بھی ہم لوگوں کو لگ رہی بعض لوگوں کو، اس کی تپش آدمی کو بعض موسم میں جھلساتی. لیکن اگر سورج نہ ہو تو پورا نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا ہے. وہی حیثیت باپ کی. باپ ٹوکتا ہے، روکتا ہے. بہت سی جگہ سخت لگتا ہے کہ ماں تو نہیں منع کر رہی لیکن باپ سے لڑ کے ڈرتے ہیں، یہ ٹوک دیتے ہیں لوگ. بعض وقت غصہ آتا ہے کہ ہر باتوں پہ ٹوکنا کیا ہے. تو یہ ٹوکنا وہی دھوپ کی تپش ہے. لیکن جس دن یہ سورج سر پہ نہیں رہے گا تب اندازہ ہوگا کہ سورج کو کھو دینے کا غم کیا ہوگا. لہٰذا باپ کی حیثیت ایک سورج کی طرح ہے. ہمارے لیے بڑا سخت ہے کہ ہمارے درمیان سے کوئی گزر جائے. ایک بزرگ اس دنیا سے گزر گیا. بچوں کی عمر کچھ بھی ہو، باپ تو بہرحال باپ ہوتا ہے، ہم زندگی کے کسی بھی اسٹیج پہ ہوں. لیکن ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ اگر کوئی گزر جاتا ہے تو لوگ آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں. کوئی نہیں کہتا ہے کہ تمہیں اپنے باپ پہ رونے کا حق نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا ہے کہ اگر تم اپنے باپ پہ آنسو بہاؤ گے تو ہم تمہیں تازیانے ماریں گے، تماچے ماریں گے. لیکن عزیزوں، وہ ذوات مقدسہ
کہ جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، شریعت کیا ہوتی ہے، انسانیت کسے کہتے ہیں، انہی ذوات مقدسہ کے ساتھ کتنا غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک ننھی سی بچی ہے، اپنے باپ پہ رونا چاہتی ہے تو اسے رونے نہیں دیا جاتا ہے، کوئی تازیانے لگا رہا ہے، کوئی تماچے لگا رہا ہے۔ ہاں عزیزوں، جن مرحوم کا انتقال ہوا ان کے فرزند موجود ہیں، تمام امور انہوں نے انجام دیا، آج بھی تمام امور کو انجام دے رہے ہیں، کسی نے ان سے کچھ منع نہیں کیا، بلکہ لوگ آئے اور دلاسا دیا، لوگ آئے اور انہوں نے مدد کی، لوگ آئے اور انہوں نے حوصلہ افزائی کی۔ لیکن کربلا کے میدان میں ہمیں ایک ایسا فرزند بھی نظر آتا ہے کہ جو غش کے عالم میں ہے۔ ایک بار غش کے عالم میں اس کا شانہ ہلایا جاتا ہے، بیٹا سید سجاد ذرا اٹھو دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، آپ بن بھائی کے ہو گئی۔ ہاں عزیزوں، جب کسی کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو فرزند کی تمنا ہوتی ہے کہ احترام سے جنازہ اٹھایا جائے، جنازے کی عزت و تکریم کی جائے، لیکن ہائے رے سید سجاد، ہائے رے کربلا، ہائے رے میرا مظلوم آقا حسین، آپ کی شہادت کے بعد گھوڑوں کی نال بندی کی جاتی ہے۔ جنازے کا امت نے یہ احترام کیا کہ حسین کے جنازے پہ گھوڑوں کو دوڑا دیا جاتا ہے، لاشا سنے اسپا سے پامال ہو جاتا ہے۔ عزیزوں کتنا سخت ہے ایک جوان بیٹے کے لیے، ارے اس کا اندازہ 11 محرم کو ہوتا ہے جب اسیر کر کے شہداء کے درمیان سے قافلہ گزارا گیا، ارے سب نے اپنے آپ کو اپنے ماں جاؤں کے لاشے پہ گرا دیا۔ ایک بار زینب نے دیکھا سید سجاد کا رنگ بدل رہا ہے، اے بیٹا سید سجاد یہ تمہاری کیسی کیفیت ہے، ایسا لگتا ہے روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ اے پھوپھی اماں اس جوان بیٹے کو کیا کہیے گا، ارے صحیح باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہو وہ اسے دفن نہ کر سکے۔ عزیزو ہمارا دستور یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گزر جاتا ہے تو ہم اس کی نشانیاں سامنے سے ہٹا دیتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر نشانیاں دیکھیں گے تو مرنے والے کی یاد آئے گی، لیکن ہائے کربلا کے مظلوم بچے، ارے انہیں اسیر کر کے دیار بدیار لے جایا گیا، نگاہوں کے سامنے نوکے نیزہ پہ شہداء کے سر تھے، بچے بھولنا بھی چاہیں تو کیسے بھولے؟ اگر سکینہ جناب عباس کا سر دیکھتی ہوں گی تو خون میں ڈوبا عالم یاد آتا ہوگا، علی اکبر کا سر دیکھتی ہوں گی تو کلیجے میں نیزے کی ہنی یاد آتی ہوگی، اصغر کا سر دکھتا ہوگا تو خیمے کے در پہ حسین کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہوں گے۔ اے بابا اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی، ایک بار دامن ہٹایا کیا دیکھا، ننھا سا اصغر اپنے خون میں غلطا ہے۔ واہ حسینہ واہ سکینہ واہ اصغرہ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، بار الہ تجھے ذکر کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، بار الہ جن مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما، بار الہ ان کی مغفرت فرما، بار الہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، بار الہ جو لوگ بھی یہاں فرش عزا پہ تشریف فرما ہے، بار الہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، بار الہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ جہاں جہاں بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ تمام
مسلمانان جہان اور بالخصوص جو زلزلے کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہیں، 50,000 سے زیادہ اس وقت تعداد ہے جو لوگ اس زلزلے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ بار الہ جو لوگ موجود ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ ان کے لیے آسانیاں فراہم فرما، بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے، بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حکیم مولانا سید علی عباس کربلائی ابن سید محمد حسین مرحوم کی روح کو ارسال فرما دیں۔